ہمارے بزرگ، ہمارے اکابرین اور ہمارے اسلاف، یہی نعرہ آج ہماری زبانوں پر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ اکابرین اور یہ بزرگان دین آج زندہ ہوتے اور ایک مرتبہ ہمارے حال پر نظر کر لیتے تو شاید خون کے آنسو ہوتے۔ آج جماعت بندی ہے، گروپس ہے اور سب کچھ دین کے خدمت کے نام پر۔ دوسری جماعت کو نیچا دکھانا اور اپنے مد مقابل کو بدنام کرنا، یہ سب کچھ آج دین کے خدمت کے نام پر کیا جا رہا ہے۔ دین کی خدمت جو اتحاد، انصاف اور اخلاص کا پیغام تھا، آج وہی عصبیت، ریا اور مخالفت کا پیغام بن چکا ہے۔ جن اکابرین کے دلوں کے اندر امت کا درد تھا، آج انہی کے متبعین اور انہی کے وارثین ایک دائرے بلکہ اپنے دائرے کے فقیر بن چکے ہیں۔ یہ ساری باتیں بہت تلخ ہے، بہت تیکھی ہے، لیکن میں بغیر کسی معذرت کی یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہماری زبان پر صرف ہمارے اکابرین کا نام ہے، لیکن اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، طریقے کے اعتبار سے، منہج کے اعتبار سے ہم ان سے کوسوں دور ہیں۔ آج اپنے مخصوص دین کی محنت کو محنت سمجھا جا رہا ہے، دین کا حصہ سمجھا جا رہا ہے، لیکن دوسروں کی محنتوں کو دین سے کوسوں دور سمجھا جا رہا ہے۔ اگر کوئی بزرگان دین جن کا تعلق خانقاہ سے ہو یا تصوف سے ہو، وہ کسی شہر میں آ جائے، ان کی بات ہو تو مخالف جماعت والے اسی دن میٹنگ رکھ لیتے ہیں یا جلسہ قائم کر لیتے ہیں، صرف اس خوف سے کہ کہیں ہماری آڈینس وہاں نہ چلے جائے، اس لیے کہ ہمارا کام یہ ہے، ہمارا کام وہ نہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو دعوت، اصلاح اور امت کی فکر کا جھنڈا اپنے ہاتھوں پہ رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے اکابر کون تھے؟ ہمارے اکابرین کے یہاں میں کی کوئی حیثیت نہیں تھی کہ میں ہوں، میرا کام ہے، بلکہ ان کے یہاں ہم ایک معنی رکھتا تھا، ہماری تحریک، ہماری محنت ایک معنی رکھتی تھی۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر ایک جلسہ منعقد کیا اور اتفاقاً اسی وقت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک جلسہ، ایک اجتماع منعقد کرنے جا رہے تھے۔ دونوں حضرات اپنے مقام پر پہنچے اور قربان جائیے ہمارے اکابرین پر کہ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب بیان شروع کیا اور ان کو خبر ہوئی کہ حضرت مدنی بھی جلسہ قائم کیے ہوئے ہیں، ان کا بیان ہونے جا رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے بیان کو مختصر کر دیا اور لوگوں سے کہا کہ تم جاؤ اور جا کر حضرت مدنی کی مجلس میں شرکت کرو اور ان کے وعظ کو سنو۔ اور دوسرے جانب حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ بیان شروع کر چکے اور ان کو خبر ملی کہ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جلسہ منعقد ہوا ہے اور ان کا بیان ہونے جا رہا ہے، تو انہوں نے اپنے بیان کو مختصر کر دیا اور لوگوں سے کہا کہ جا کر مولانا الیاس کی مجلس میں شرکت کرو اور ان کی وعظ کو سنو، اور خود دیوبند تشریف لا دیے۔ اور دونوں حضرات کو اس بات کا کوئی علم نہیں۔ جب لوگ دوسرے مجلس میں پہنچے تو پتہ چلا کہ بیان تو ختم ہو چکا، نہ بیان یہاں سننے کا موقع ملا، نہ بیان وہاں سننے کا موقع ملا، نہ مکمل جلسہ یہاں ہوا، نہ مکمل جلسہ وہاں ہو سکا۔ یہ ہمارے اکابرین دنیا سے تو رخصت ہو گئے، لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ تھے ہمارے اکابر، ان کے یہاں اپنی واہواہی نہیں تھی، ان کے یہاں میں کا تصور نہیں تھا، ان کے یہاں عصبیت نہیں تھی، ان کے نزدیک دین کوئی کمپٹیشن نہیں تھا، دین بڑھتا رہے اسی میں ان کی عزت تھی، خواہ وہ دین بڑھانے میں آپ کا ہاتھ ہو، ان کا ہاتھ ہو یا میرا ہاتھ ہو۔ ہمارے اکابرین اپنے نام یا اپنی جماعت کے لیے نہیں جیتے تھے، اور افسوس یہ کہ وہ مر کر بھی دین کے زندہ مثال بن گئے، اور آج ہم جیتے ہوئے بھی، دین کی خدمت کرتے ہوئے بھی دین کے لیے ایک مردہ ثابت ہو گئے۔ ہم نے مولانا الیاس کو تو سمجھا، لیکن جس نے مولانا الیاس کو الیاس بنایا ہم نے وہ نہیں سمجھا۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا وفات کے بعد جب خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے منسلک ہوئے اور اصلاح کا تعلق قائم ہوا، تب وہ مدرسے میں ہے، ان کو خبر ملتی ہے کہ خلیل صاحب تشریف لا رہے ہیں رحمہ اللہ، تو ننگے پاؤ ان کی استقبال کی طرف بھاگتے ہیں۔ ان کے یہاں یہ عصبیت نہیں تھی، یہ ہمارا کام، یہ تمہارا کام۔ اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ عوام کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے۔ یقین مانیے اگر یہ چلتا رہا تو عوام ہم سے بالکل متنفر ہو جائیں گے۔